السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، صلاح الدین ایوبی، خالد ولید اور دارا شکوہ جیسے تاریخی ناول کا خالق کون ہے؟ آپشن 1 ہے نسیم حجازی، آپشن 2 ہے عبدالصمد، آپشن 3 ہے انتظار حسین، آپشن 4 ہے قاضی عبدالستار۔ جواب ہو جائے گا صلاح الدین ایوبی، خالد ولید اور دارا شکوہ جیسے تاریخی ناول کے خالق قاضی عبدالستار ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کے افسانے شطرنج کے کھلاڑی میں کس معاشرے کا عکس نمایاں ہے؟ آپشن 1 ہے انحطاط پذیر معاشرے کا، آپشن 2 ہے اصلاح معاشرے کا، آپشن 3 ہے ترقی پذیر معاشرے کا، آپشن 4 ہے بدحال و لاچار معاشرے کا۔ جواب ہو جائے گا پریم چند کے افسانے شطرنج کے کھلاڑی میں انحطاط پذیر معاشرے کا عکس نمایاں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی دیومالا سمیری یابلی اساطیر اور اسلامی روایات پر مبنی اچھوتی تکنیک کا افسانہ نگار ہے۔ آپشن 1 ہے جوگیندر پال، آپشن 2 ہے حسن عسکری، آپشن 3 ہے کرشن چند، آپشن 4 ہے انتظار حسین۔ جواب ہو جائے گا ہندوستانی دیومالا سمیری یابلی اساطیر اور اسلامی روایات پر مبنی اچھوتی تکنیک کا افسانہ نگار انتظار حسین کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شعر شور انگیز میں میر کے شعری آہنگ اور لہجے کو کہا جاتا ہے۔ آپشن 1 ہے پرسوز، آپشن 2 ہے سرگوشی، آپشن 3 ہے دھیما، آپشن 4 ہے قنوتی۔ جواب ہو جائے گا شعر شور انگیز میں میر کے شعری آہنگ اور لہجے کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ کمپنی ایپٹا کا فل فارم کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے ایسوسی ایشن آف انڈین تھیٹر پروموشن، آپشن 2 ہے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن، آپشن 3 ہے انڈین فلاسفیکل تھیٹر ایسوسی ایشن، آپشن 4 ہے ایسوسی ایشن آف انڈین پریکٹیکل تھیٹر۔ جواب ہو جائے گا ڈرامہ کمپنی ایپٹا کا فل فارم جو ہے وہ ہے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، غالب کے محققین میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ آپشن 1 ہے امتیاز علی عرشی، آپشن 2 ہے مالک رام، آپشن 3 ہے مسعود حسن رضوی، آپشن 4 ہے نثار احمد فاروقی۔ جواب ہو جائے گا غالب کے محققین میں مسعود حسن رضوی کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کے تخلیق کار ہیں۔ آپشن 1 ہے سرشار، آپشن 2 ہے سرور، آپشن 3 ہے جوالا پرساد، آپشن 4 ہے میر امن۔ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کے تخلیق کار جو ہیں وہ رتن ناتھ سرشار ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نیاز فتح پوری کے بعد نگار جو رسالہ نگار تھا اس کے مدیر کون تھے؟ آپشن 1 ہے سرشار، آپشن 2 ہے جوش ملیح آبادی، آپشن 3 ہے فرمان فتح پوری، آپشن 4 ہے شاہد احمد دہلوی۔ جواب ہو جائے گا نیاز فتح پوری کے بعد رسالہ نگار کے مدیر فرمان فتح پوری تھے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے آغا حشر کشمیری نے کس ڈرامہ کمپنی کی بنیاد ڈالی؟ آپشن 1 ہے الفریڈ، آپشن 2 ہے اورینٹل، آپشن 3 ہے نیو الفریڈ، آپشن 4 ہے شیکسپیئر تھیٹریکل۔ جواب ہو جائے گا آغا حشر کشمیری نے ڈرامہ کمپنی شیکسپیئر تھیٹریکل کے نام سے ایک ڈرامہ کمپنی کی بنیاد ڈالی تھی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا شاعر ہے جس نے اردو غزل کو ہندی مزاج سے ہم آہنگ کیا؟ آپشن 1 ہے، یہ آتش لکھا ہوا ہے لیکن یہ کچھ غلط ہے، یہ پہلا آپشن ہے آتش، دوسرا آپشن ہے ناسخ، تیسرا آپشن ہے میر اور آپشن نمبر 4 ہے خواجہ میردرد۔ جواب ہو جائے گا کہ اردو غزل کو ہندی مزاج سے ہم آہنگ کرنے والے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کو یوں بھی یاد کرتے ہیں۔ آپشن 1 ہے عوامی شاعر کے طور پر، آپشن 2 ہے درباری شاعر کے طور پر، آپشن 3 ہے قلعہ معلیٰ کا شاعر، آپشن 4 ہے غزل گو شاعر۔ جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کا قیام ادبی ہونے کے علاوہ بھی تھا۔ آپشن 1 ہے سیاسی، آپشن 2 ہے لسانی، آپشن 3 ہے معاشی، آپشن 4 ہے کوئی بھی نہیں۔ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد جو تھا وہ ادبی ہونے کے علاوہ سیاسی بھی تھا۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے دلی کالج کا قیام کس سن میں ہوا؟ آپشن 1 ہے 1825، آپشن 2 ہے 1800 میں، آپشن 3 ہے 1805 میں، آپشن 4 ہے 1810 میں۔ جواب ہو جائے گا دلی کالج کا قیام جو ہے وہ 1825 میں عمل میں آیا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے شیر علی افسوس کی باغ اردو کس کی تصنیف کا ترجمہ ہے؟ آپشن 1 ہے قصہ چہار درویش، آپشن 2 ہے اخلاقی جلالی، آپشن 3 ہے گلزار ابراہیم، آپشن 4 ہے گلستان سعدی۔ جواب ہو جائے گا شیر علی افسوس کی باغ اردو جو ہے یہ شیخ سعدی کے گلستان سعدی کا ترجمہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے قرآن الصادین کس کالج کا مجلہ تھا؟ آپشن 1 ہے فورٹ ولیم کالج، آپشن 2 ہے دلی کالج، آپشن 3 ہے مدراس کالج، آپشن 4 ہے علی گڑھ۔ جواب ہو جائے گا قرآن الصادین یہ دلی کالج کا ادبی مجلہ تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے امام بخش صاحبائی کس کالج سے وابستہ تھے؟ آپشن 1 ہے فورٹ ولیم کالج، آپشن 2 ہے مدراس کالج، آپشن 3 ہے دلی کالج، آپشن 4 ہے علی گڑھ۔ جواب ہو جائے گا امام بخش صاحبائی یہ دلی کالج سے وابستہ تھے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے اردو نثر کے اسلوب کو سادگی اور متانت بخشنے والی تحریک کون سی تھی؟ آپشن 1 ہے ترقی پسند تحریک، آپشن 2 ہے علی گڑھ تحریک، آپشن 3 ہے اصلاح زبان، آپشن 4 ہے ایہم گوئی کی تحریک۔ جواب ہو جائے گا اردو نثر کے اسلوب کو سادگی اور متانت بخشنے والی تحریک علی گڑھ تحریک تھی، جسے سر سید تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے 1936 میں لکھنؤ کی ترقی پسند تحریک کے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ آپشن 1 ہے مولوی عبدالحق، آپشن 2 ہے حسرت موہانی، آپشن 3 ہے پریم چند، آپشن 4 ہے فیض احمد فیض۔
जवाब हो जाएगा 1936 में लखनऊ में जो तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान के मुतालिक मसूद हुसैन खान का नज़रिया है। ऑप्शन 1 है उर्दू पंजाब की बेटी है। ऑप्शन 2 है उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ऑप्शन 3 है उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं। ऑप्शन 4 है उर्दू का ताल्लुक द्राविड़ ज़बानों से है। जवाब हो जाएगा उर्दू ज़बान के मुतालिक मसूद हुसैन खान का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां की आसारुस सनादीद का मौजू क्या है। ऑप्शन 1 है तालीम, ऑप्शन 2 है तारीख़, ऑप्शन 3 है शायरी, ऑप्शन 4 है तनकीद। जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खां की आसारुस सनादीद जो इनकी तसनीफ़ है उसका मौजू तारीख़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई डैश 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 भी था। ऑप्शन 1 अमीर, ऑप्शन 2 है मीर, ऑप्शन 3 है दर्द, ऑप्शन 4 है बहार। जवाब हो जाएगा इसका कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बादशाह या अमीर की तहसीन में लिखी गई नज़्म कहलाती है। ऑप्शन 1 है मसनवी, ऑप्शन 2 है कसीदा, ऑप्शन 3 है हज्व, ऑप्शन 4 है शहराशोब। जवाब हो जाएगा किसी बादशाह या अमीर की तहसीन में लिखी गई नज़्म जो है वो कसीदा कहलाती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सा जुज़ कसीदा का है। ऑप्शन 1 है चेहरा, ऑप्शन 2 है नौहा, ऑप्शन 3 है तशबीब, ऑप्शन 4 है बैन। जवाब हो जाएगा कसीदे का जो जुज़ है वो तशबीब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, हज्व में किस शायर को कामयाब करार दिया गया है। ऑप्शन 1 है ज़ौक़, ऑप्शन 2 है शौक़, ऑप्शन 3 है मिरसोज, ऑप्शन 4 है मिर्ज़ा सौदा। जवाब हो जाएगा हज्व गोई में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कामयाब शायर करार दिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा किरदार गुलज़ारे नसीम का नहीं है। ऑप्शन 1 है ज़ैनुल मलूक, ऑप्शन 2 है ताजुल मलूक, ऑप्शन 3 है बद्र मुनीर, ऑप्शन 4 है बकौली। जवाब हो जाएगा मसनवी गुलज़ारे नसीम का जो किरदार नहीं है वो बद्र मुनीर है। बाकी ज़ैनुल मलूक, ताजुल मलूक और गुल बकौली ये सब जो है मसनवी गुलज़ारे नसीम जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है इसके किरदार हैं, जबकि बद्र मुनीर जो है ये मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मरसिया के क्या मानी हैं। ऑप्शन 1 है नौहा करना, ऑप्शन 2 है खुशी मनाना, ऑप्शन 3 है बेजारगी, ऑप्शन 4 है नाराज़गी। जवाब हो जाएगा मरसिया के मानी है नौहा करना, रोना पीटना, आहो बुका करना, फरियाद करना। ये तमाम मानी जो है ये मरसिया के ज़ैली मानी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, आम तौर पर मरसिया के लिए कौन सी हयत इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन 1 है मुहम्मस, ऑप्शन 2 है मुसद्दस, ऑप्शन 3 है मुसम्मन, ऑप्शन 4 है आज़ाद। जवाब हो जाएगा आमतौर पर मरसिया के लिए मुसद्दस की हयत इस्तेमाल की जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
اگلا سوال ہے، میر انیس کے متعلق وہ صرف مرثیہ گو نہیں ایک بلند شاعر بھی ہیں، کس نے کہا ہے؟ آپشن 1 ہے کلیم الدین احمد، آپشن 2 ہے شمس الرحمن فاروقی، آپشن 3 ہے امداد امام اثر، آپشن 4 ہے قاضی عبدالستار۔ جواب ہو جائے گا میر انیس کے متعلق یہ قول کہ وہ صرف ایک مرثیہ گو نہیں ایک بلند شاعر بھی ہیں، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مرثیہ کا اہم جز کون سا ہے؟ آپشن 1 ہے چہرہ، آپشن 2 ہے سراپا بین، آپشن 3 ہے سراپا، آپشن 4 ہے دعا۔ جواب ہو جائے گا مرثیے کا اہم جز جو ہوتا ہے وہ بین ہوتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مولانا شبلی نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ آپشن 1 ہے 3، آپشن 2 ہے 4، آپشن 3 ہے 5، آپشن 4 ہے 2۔ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نے شاعری کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، عبادت بریلوی کے مطابق جدید اردو غزل کے پیشور کون ہیں؟ آپشن 1 ہے غالب و مومن، آپشن 2 ہے میر و سودا، آپشن 4 ہے میر و سوز، آپشن 4 ہے غالب و سودا۔ جواب ہو جائے گا عبادت بریلوی کے مطابق جدید اردو غزل کے پیشرو غالب اور مومن ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، گنج ہائے گراں مایا کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 ہے مولانا حالی، آپشن 2 ہے مرزا فرات اللہ بیگ، آپشن 3 ہے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 4 ہے رشید احمد صدیقی۔ جواب ہو جائے گا گنج ہائے گراں مایا کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند شاعری میں انقلاب کا ادراک نہیں بلکہ انقلاب سے رومانی وابستگی کی معصوم دلکشی ہے، کس نقاد کا قول ہے؟ آپشن 1 ہے خلیل الرحمن اعظمی، آپشن 2 ہے عالم مسرور، آپشن 3 ہے فرمان فتح پوری، آپشن 4 ہے سید عبداللہ۔ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں قائم ہونے والے ادبی کالج کون سا ہے؟ آپشن 1 ہے دلی کالج، آپشن 2 ہے فورٹ ولیم کالج، آپشن 3 ہے علی گڑھ کالج، آپشن 4 ہے کوئی بھی نہیں۔ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں قائم ہونے والا ادبی کالج جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، غالب نے زبان اردو کو کیا کہا ہے؟ آپشن 1 ہے اردو معلیٰ، آپشن 2 ہے گجری، آپشن 3 اور 4 میں نام دیے ہوئے یعنی انور سدید اور ابن فرید۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جواب کون سا ہے، یعنی غالب نے زبان اردو کو اردو معلیٰ کہا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ولی کو اردو کا چاصر کس نے کہا ہے؟ آپشن 1 ہے محمد حسین آزاد نے، آپشن 2 ہے میر تقی میر نے، آپشن 3 ہے انور سدید نے، آپشن 4 ہے ابن فرید نے۔ جواب ہو جائے گا ولی کو اردو کا چاصر محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دلی میں سعد اللہ گلشن سے کس دکنی شاعر نے ملاقات کی؟ آپشن 1 ہے سراج اورنگ آبادی، آپشن 2 ہے ہاشمی بیجاپوری، آپشن 3 ہے ولی دکنی، آپشن 4 ہے کسی کی ملاقات نہیں۔ جواب ہو جائے گا دلی میں سعد اللہ گلشن سے دکنی شاعر ولی دکنی نے ملاقات کی۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے، اردو کا اصل ماخذ مغربی ہندی کی شاخ ہے، کس کا نظریہ ہے؟ آپشن 1 ہے شوکت سبزواری، آپشن 2 ہے محمد حسین آزاد، آپشن 3 ہے جارج گریئرسن، آپشن 4 ہے رام بابو سکسینہ۔ جواب ہو جائے گا اردو کا اصل ماخذ مغربی ہندی کی شاخ ہے، یہ نظریہ رام بابو سکسینہ کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نظم کے دائرے کو وسیع کر کے جدید رنگ میں ڈھالنے والے ہیں؟ آپشن 1 ہے غالب و حالی، آپشن 2 ہے آزاد و حالی، آپشن 3 ہے حالی و داغ، آپشن 4 ہے آزاد و سر سید۔ جواب ہو جائے گا کہ نظم کے دائرے کو وسیع کر کے جدید رنگ میں ڈھالنے والے آزاد و حالی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، رفقا سر سید کو رام بابو سکسینہ نے کس لقب سے نوازا ہے؟ آپشن 1 ہے مہتاب اردو، آپشن 2 ہے انمول ہیرے، آپشن 3 ہے نورتن، آپشن 4 ہے شمس العلماء۔ جواب ہو جائے گا رفقا سر سید کو، یعنی سر سید کے جو تمام رفقا ہیں ان کو رام بابو سکسینہ نے نورتن کے لقب سے نوازا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نیاز فتح پوری کا پہلا افسانہ ہے؟ آپشن 1 ہے نگارستان، آپشن 2 ہے ایک شاعر کا انجام، آپشن 3 ہے ایک پارسی دوسیزہ، آپشن 4 ہے نقاب اٹھ جانے کے بعد۔ جواب ہو جائے گا نیاز فتح پوری کا پہلا افسانہ جو ہے وہ ایک پارسی دوسیزہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، تماشا افسانے کے تخلیق کار ہیں؟ آپشن 1 ہے غلام عباس، آپشن 2 ہے منٹو، آپشن 3 ہے ندیم احمد قاسمی، آپشن 4 ہے ممتاز شیریں۔ جواب ہو جائے گا تماشا افسانے کے تخلیق کار جو ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اپنی نگریہ کس افسانہ نگار کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ آپشن 1 ہے سعادت حسن منٹو، آپشن 2 ہے قرۃ العین حیدر، آپشن 3 ہے ممتاز شیریں، آپشن 4 ہے جیلانی بانو۔ جواب ہو جائے گا اپنی نگریہ یہ ممتاز شیریں کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس نے کہا ہے کہ ناول کا مطالعہ بیک تفریحی چیز نہیں، تہذیبی اور ذہنی مطالعہ بھی ہے؟ آپشن 1 ہے شمس الرحمن فاروقی، آپشن 2 ہے ابن فرید، آپشن 3 ہے عتیق احمد، آپشن 4 ہے آل احمد سرور۔ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، قاضی عبدالستار کے ناولوں کے کردار اکثر ہوتے ہیں؟ آپشن 1 ہے تاریخی، آپشن 2 ہے اساطیری، آپشن 3 ہے افسانوی، آپشن 4 ہے کوئی بھی نہیں۔ جواب ہو جائے گا قاضی عبدالستار کے ناولوں کے کردار اکثر تاریخی ہوتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج سے جان گلکرسٹ کتنے برس وابستہ رہے؟ آپشن 1 ہے 4 برس، آپشن 2 ہے 6 برس، آپشن 3 ہے 7 برس، آپشن 4 ہے 3 برس۔ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ 4 برس تک وابستہ رہے۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ ہندوستانی تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، حالی نے شعر کے لیے سادگی اور اصلیت کے ساتھ اور کس خوبی کو ضروری قرار دیا ہے؟ آپشن 1 ہے تاثیر، آپشن 2 ہے جوش، آپشن 3 ہے
فکر، آپشن 4 ہے مطالعہ۔ جواب ہو جائے گا حالی نے شعر کے لیے سادگی اور اصلیت کے ساتھ ساتھ جوش کو بھی ضروری قرار دیا ہے، یعنی شعر کی خوبی انہوں نے جو بتائی ہے اس میں سادگی، اصلیت اور جوش کو شعر کی خوبی قرار دیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے حالی نے کس صنف سخن کو مفید اور کارآمد قرار دیا ہے؟ آپشن 1 ہے مثنوی، آپشن 2 ہے غزل، آپشن 3 ہے مرثیہ، آپشن 4 ہے ترجیح بند۔ جواب ہو جائے گا حالی نے صنف مثنوی کو سب سے مفید اور کارآمد بتایا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ غزل کو انہوں نے سب سے بیکار صنف کہا ہے اور غزل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عفونت میں سنڈاس سے بدتر ہے، اور ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے غزل کے متعلق جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزل اور قصیدے کے ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر۔ اگلا سوال ہے مردہ بدست زندہ کس نثریہ صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن 1 ہے افسانہ، آپشن 2 ہے خاکہ، آپشن 3 ہے مزاحیہ، آپشن 4 ہے سوانح۔ جواب ہو جائے گا مردہ بدست زندہ یہ صنف مزاحیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ مردہ بدست زندہ یہ تخلیق جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی تخلیق ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہے ذکر میر کو کس صنف میں شمار کرتے ہیں؟ آپشن 1 ہے خود نوشت سوانح، آپشن 2 ہے خاکہ، آپشن 3 ہے سوانح، آپشن 4 ہے تذکرہ۔ جواب ہے ذکر میر کو خود نوشت سوانح میں شمار کرتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ ذکر میر جو ہے یہ میر کی آپ بیتی کا نام ہے جو ذکر میر کے نام سے ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔